آپ یہ بتائیے یہ جو تازہ واقعات ہیں گزشتہ 2 مہینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہی اسباب ہیں، وہی اس کے روٹ کازز ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس میں تبدیلی بھی آئی ہے؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو تخریب کاری ہے، جو انسرجنسی ہے، جو جب اس کا آغاز ہوا تھا تو وہ ایک سمپل میکانزم تھا۔ ایوب خان کے دور کے اندر بلوچ پہاڑوں پر اپنے مطالبات منوانے کے لیے گئے، قرآن کا واسطہ دے کے ان کے رہنما کو پہاڑوں سے اتارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہاں سے ایوبی دور میں یہ ایک پاکستان کے ساتھ ان کی بلوچوں کی جو نفرت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلوچوں کی پاکستان کے ساتھ محبت کی داستان اس سے زیادہ مستحکم اور بڑی ہے۔ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کی بنیادیں رکھنے کے لیے بلوچستان میں گئے تھے تو اس وقت قاضی عیسیٰ نے جلسہ کروایا بلوچستان کے اندر اور انہوں نے مسلم لیگ کی بنیادیں رکھتے، اور قائد اعظم گئے تھے بنیادی طور پر مسلم لیگ قائم کرنے اور مسلم لیگ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر۔ تو وہ جو قاضی عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے ایک بہت بڑا وہ تکڑ منگوایا، تکڑی، بیلنس، ترازو۔ وہ ہم ترازو دیکھتے ہیں جو لکڑیاں تولنے کے لیے بڑا ترازو استعمال کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک پلڑے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہوں گے اور دوسرے پلڑے کے اندر سونا رکھا جائے گا، یہ پاکستان اور قائد اعظم کے لیے۔ اور قائد اعظم جب جوتے اتارنے لگے تو انہوں نے کہا نہیں، قائد اعظم کے جوتوں کے بدلے میں بھی سونا تول کر ہم قائد اعظم کے حوالے کریں گے۔ تو یہ پاکستان سے محبت کی داستان ہے بلوچوں کی، جس کو ہم نے اپنی عاقبت نااندیشیوں کے ذریعے اس کی نفرت کے اندر تبدیل کیا ایوب خان کے دور کے اندر۔ تو پہاڑوں سے اتار کے ان کے لیڈر کو ہم نے، اس کے بیٹوں کو پھانسی دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نوروز خان کی بات کریں، جی انہیں کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت سٹرونگ آوازیں بلوچستان کے اندر موجود تھیں اور جن کی نمائندگی جو ہے وہ اکبر بگٹی کیا کرتے تھے۔ مشرف کے دور میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حقوق کی جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئیں، اور یہ بالخصوص یہ جو 20 سالہ جنگ تھی امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ افغانستان کے اندر، اس میں 11 سفارتی آفیسز پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ انڈیا نے کھولے، اور انہوں نے جو ناراض بلوچ تھے جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے ان کے اندر انفلٹریٹ کیا اور اس کو علیحدگی کی جنگ میں انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اس وقت بلوچستان کے اندر 3 طرح کے عناصر جو ہیں وہ ہمیں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو سیدھی سیدھی تخریب کار ہیں جن کے ڈانڈے جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ملتے ہیں، ٹی ٹی پی ہے اور وہ داعش ہے، اور اس طرح کے 20 کے قریب جو گروہ ہیں جن کی نشاندہی پاکستان نے بھی کی ہے، وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تھرو بلوچستان ہم نے اقوام متحدہ میں یہ معاملہ بھی اٹھا ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے جو دہشت گرد نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں، جس میں وہ ڈاکٹر کے ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے جن کا ذکر آپ نے کیا کہ بسوں سے اتار کے اور وہ شناختی کارڈ دیکھ کے جو وہ کرتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ پنجابیوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور شیعہ لوگوں کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بس جو ہے وہ کراچی جا رہی تھی، اس میں ایک جو مسافر ہے اس کے حوالے سے کنفرمیشن ہے کہ اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ بلوچستان کے اندر بنیادی طور پہ 3 طرح کے لوگ بستے ہیں، صرف بلوچ نہیں ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں اور کوچی ہیں، جن کو ہزارہ جات بھی کہا جاتا ہے، جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 3 گروہ لڑ رہے ہیں۔ بلوچ جو ہیں، بلوچوں کی بڑی اقلیت، چھوٹی سی اقلیت جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہے،
جبکہ بلوچوں کی اکثریت اور تمام پشتون جو ہیں اور تمام ہزارہ جات جو ہیں وہ پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے کو پریفرنس دے رہے ہیں، لیکن اپنے حقوق کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ تفریق کر کے وہاں پر ملٹری ایکشن کرنا چاہیے. جو پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، جن کی نمائندگی جو ہے ماہ رخ بلوچ جیسے لوگ کر رہے ہیں، ان کو واقعی ہمیں آنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ بندوق کی نالی کے ساتھ انہیں ہمیں نبٹنا چاہیے، ان کا سر کچل دینا چاہیے. لیکن جو بلوچوں کی اکثریت اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں ہمیں محب وطن سمجھتے ہوئے ان کی آواز پہ کان دھرنے چاہیے. اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہمارے اس میں اسمبلی کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے، اور وہ سکہ بند سیاستدان ہیں، ان کو ہمیں، اور اس میں یہ بھی ہیں جنہوں نے یہ پچھلے دنوں ہڑتال کی کال دی تھی، اور ان کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے ان کی عورتوں کو بے پردہ اٹھایا. انہوں نے جرم اگر کیا تو انہیں گرفتار کرنا چاہیے، لیکن اس کی گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بلوچ روایات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو ہمیں یہ تفریق کر کے آنی ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. درست. وقار صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ بادشاہ صاحب نے کہا کہ مختلف گروپس کی انہوں نے بات کی، اور اس میں انہوں نے ان بلوچ رہنماؤں کی بات کی جو کہ پارلیمان میں موجود ہیں، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن الائنس جو ہے مرکز میں، اس میں سرکردہ پوزیشن پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں بلوچ رہنما. میں محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی بھی بات کی، اور دیگر کچھ خواتین ہیں بلوچ یکجہتی کونسل کی جن کی گرفتاریاں ہوئی. اس پر اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے حوالہ دیا مریم نواز صاحبہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کا، کہ جب وہ گرفتار ہوئی تھی تو ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور اب ہمارے بلوچ خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایوان میں بیٹھے بلوچ رہنما ہیں ان کو اس حوالے سے اس مومنٹ آف دا ٹائم پہ انگیج کیا جا سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے 1948 سے لے کر اب تک بلوچوں کو کافی مس ہینڈل کیا ہے، مین ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے حالات بگڑے ہیں. وہ کشیدگی مہارنگ بلوچ کا گھر سے گرفتار کیا جانا، غائب کیا جانا، وہ مطلب قابل مذمت چیز ہے. لیکن ابھی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچستان لبریشن آرمی اور یو پی اے جیسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو نام نہاد لبریشن کی بات کرتی ہیں، یہ انڈیا سے ہینڈل کی جاتی ہیں، رو ان کو چلاتی ہے، اور این ڈی ایس سے یہ ان کو اسلحہ فراہم ہوتا ہے جو افغانستان کی ایجنسی ہے. اور یہ ہمارا مسئلہ ہے. سب سے پہلے ان کا سر کچلنا ہے. جو مسنگ پرسنس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں وہ لوگ تو بعد میں ہم انہیں دیکھ لیں گے، اور ان کو ہماری گورنمنٹ اور ہماری عسکری قوتیں جو ہیں وہ مطلب ان کا سافٹ ویئر اچھی طرح سے اپڈیٹ کر لیں گے. لیکن ابھی مسئلہ ہماری یہ جو بڑی بیڈ کونوٹیشن ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی، بہت بیڈ کونوٹیشن ہے. اس میں جو 3 صحابی یاد آ رہے ہیں لیکن میں ذکر اب نہیں وہ کر لینا چاہیے.